اسرائیل اور جارڈن کے بیچ میں جو سمندر ہے وہ کبھی سمندر نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ صدوم اور عمورہ کی بستیاں ہیں. اللہ اکبر. لوط علیہ السلام کی قوم تھی جس کو ہم قوم صدوم کہتے ہیں. ہمارے شیوخ کہتے ہیں کہ اسے قوم صدوم کہہ کے پکارا کرو, تو ہم قوم صدوم ہی کہہ کے پکارتے ہیں. تو وہ بستی وہاں رہتی تھی. معلوم ہے وہ بستی کیسی تھی, کہ کیسے لوگ تھے. حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کی سب سے بڑی بزنس کی منڈی تھی صدوم اور عمورہ کی بستیاں. وہ 7 بستیاں تھی یا 2 بستیاں تھی, جو بھی تھی, سب سے بڑی دنیا کی بستیاں تھی. اللہ اکبر. ایسی بستیاں جو پوری دنیا کا بزنس ہب تھا. اللہ نے بڑی خوشحالی دی تھی, اللہ نے بڑا عروج دیا تھا. ایسی خوبصورت بستی کہ جو پھول وہاں کھلتا تھا وہ کسی اور بستی میں نہیں کھلتا. ایسی خوبصورت گھاس, خوبصورت وادیاں, سب کچھ تھا, سب کچھ تھا. لیکن جب دولت آتی ہے تو یاد رکھنا دولت کا جو امتحان ہے وہ بڑا زبردست امتحان ہے. غربت میں بھی امتحان ہے, لیکن دولت کا امتحان بہت زبردست امتحان ہے. جو دولت والے بیٹھے ہوں وہ بھی بہت توجہ سے میری بات سنیں, اور بہت خاص یہ بات کہہ رہا ہوں, دولت کا امتحان بھی بہت بڑا امتحان ہے. یاد رکھنا کبھی دولت سے جی نہیں بھرتا انسان کا, کبھی پیٹ نہیں بھرتا. کوزے چشم حریصاں پر نشد تا صدف خانے نشد پر در نشد. ابراہیم ذوق کہتے ہیں کہ منہ سے بس کرتے نہ ہرگز یہ خدا کے بندے, گر حریصوں کو خدا ساری خدائی دیتا, نالا اس شور سے میرا نہ دہائی دیتا, اے فلک گر تجھے اونچا نہ سنائی دیتا. تو حریص ہو جاتا ہے انسان دولت کے چکر میں, کبھی بس نہیں ہوتا. ایک لوم لگ جائے تو دوسرا بھی لگ جائے, دوسرا لگ جائے تو تیسرا بھی لگ جائے. یہ مت سمجھنا کہ میں بزنس سے روک رہا ہوں, میری تقریریں ہیں بزنس کے اوپر. کبھی شوق آ جائے تو مجھ جیسے کم علم اور طالب علم کی گفتگو سن لینا. میں نے بزنس پر کلام کیا ہے کہ بزنس کتنا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے, لیکن بزنس سے 10 لوگ جو دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین ہوئے ہیں, ان 10 لوگوں کو الحمدللہ میں نے بھی کچھ اپنی استطاعت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کی ہے, اور میں نے اس پر کلام کیا. میں بزنس سے نہیں روکتا, میں اصل میں حرص سے روکتا ہوں. اس حرص سے روکتا ہوں جو انسان کو عبادتوں سے روک دیتی ہے, وہ حرص جو کبھی ختم نہیں ہوتی. ایک لوم کے بعد دوسرا لوم, ایک بلڈنگ کے بعد دوسری بلڈنگ. بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ انسان کو ایک سونے کی وادی دے, وادی جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے, آپ سن بھی رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ توجہ ہے. حضور فرماتے ہیں اگر انسان کو اللہ سونے کی ایک وادی دے دے تو وہ چاہے گا. وادی اسے کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اسے وادی کہا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں اگر سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو وہ حرص کرے گا, تمنا کرے گا کہ ایک اور وادی مل جائے. بلکہ امام ترمذی نے حدیث کی تخریج کی ہے, فرماتے ہیں 2 مل جائے تو تیسری کی تمنا کرے گا. کبھی انسان کے لیے جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ بس مجھے یہ مل جائے پھر اس کے بعد کوئی تمنا نہیں کروں گا. بتاؤ کوئی نشان لگا ہے کہ یہاں جا کر پھر اس سے آگے نہیں بڑھنا؟ اتنا حرص کرتا ہے, اتنا حرص کرتا ہے انسان, یہاں تک کہ اپنی قبر میں اتر جاتا ہے, لیکن اس کی حرص ختم نہیں ہوتی. بلکہ قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں غافل رکھا مال کی کثرت طلبی نے, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. مال کی کثرت طلبی انسان کو برباد کر دیتی ہے. اس لیے جتنا ملا ہے, جو ملا ہے, اللہ سے راضی رہنے کی عادت ڈالو, اللہ سے راضی رہنے کا طریقہ سیکھو. اور یاد رکھو اللہ سے اگر راضی رہو گے تو جتنا ملا ہے اللہ اس سے زیادہ عطا فرمائے گا, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. جب کوئی میرا شکر کرتا ہے تو اسے اور عطا فرماتا ہے. لیکن آگے فرماتا ہے لئن کفرتم, لیکن اگر کوئی کفران نعمت کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ معاملہ بہت زبردست ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر. جب دولت آتی ہے تو پھر انسان اللہ اکبر, اس کا امتحان بڑا زبردست ہوتا ہے, بڑا زبردست امتحان ہوتا ہے. اس لیے جب دولت آئے تو اپنے قدموں کو محتاط رکھا کرو, اپنے جملوں کو محتاط رکھا کرو, اپنی زبان کو محتاط رکھا کرو, کیونکہ دولت سے تمہیں آزمایا جا رہا ہوتا ہے, دولت سے تمہیں پرکھا جا رہا ہوتا ہے. یاد رکھنا جب دولتیں آئیں تو عیش و عشرت کی طرف مت چلے جانا. اگر اللہ نے تمہیں غریبی سے نکال کر امیری کی دنیا عطا فرمائی ہے تو بہت کر جو ہے وہ کسی اور طرف مت چلے جانا. یہ تمہارا امتحان ہے, تمہارا امتحان ہے. اللہ اکبر. دیکھو عیش و عشرت کی زندگی شروع ہوئی جب قوم صدوم میں, نتیجہ کیا نکلا, حالت کیا تھی؟ وہ کام وہ کرتے تھے
جو کام جانور بھی اپنی جنس کے ساتھ نہیں کرتے، یعنی وہ کام وہ کرتے تھے جو یعنی جانور بھی نہیں کرتے اپنی ہم جنس کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یعنی مرد کے ساتھ تعلقات قائم کرتا، عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتی۔ اس خرابی میں وہ ملوث ہو گئے، اس خرابی میں وہ لگ گئے، اس خرابی کے اندر پڑ گئے۔ کتنا خطرناک عمل ہے، کتنا بیہودہ عمل ہے، کتنا مذموم عمل ہے اور کتنا برا عمل ہے۔ اللہ اکبر، اس کام کی طرف لگ گئے۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم آگے تشریف لے گئے، حضرت لوط کو وہیں چھوڑ دیا گیا، وہی رکے، قوم پر تبلیغ کرتے رہے، قوم کو منع کرتے رہے، روکتے رہے، سمجھاتے رہے، اے میری قوم یہ کام نہ کر، اے میری قوم یہ کام نہ کر۔ یاد رکھنا، جب تک قوم کی توجہ نبی کی طرف نہ ہو، قوم کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتی۔ جب تک قوم کی توجہ نبی کی طرف نہ ہو، قوم کبھی نیکیوں کے راستے پر نہیں آ سکتی، اور جب تک نبی کی توجہ قوم کی طرف نہ ہو تب بھی قوم راہ راست پر نہیں آتی۔ نبی کی توجہ بھی قوم کی طرف ہو اور قوم کی توجہ بھی نبی کی طرف ہو تو پھر معاملہ بالکل کلیئر رہتا ہے۔ جلسوں کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ لوگ ہمارے اوپر چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ یہ سنی لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، ان کو تو جلسہ کرنے سے فرصت ہی نہیں ہے، وہ ہر وقت جلسہ ہی جلسہ، عرس ہی عرس۔ یہ کیوں کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی توجہ نبی کی طرف رہے، آپ کی توجہ نبی کی طرف رہے، اور اللہ کرے حضور کی توجہ ہمیشہ ہماری طرف رہے۔ یہ مقصد ہے جلسوں کے کرنے کا۔ یہ خاص بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور یہ حضور مجاہد ملت کی تعلیمات میں سے کہہ رہا ہوں۔ میں چاہتا تو حضور مجاہد ملت کی کرامات بھی بیان کر سکتا تھا، اور میرا بیان بھی حضور مجاہد ملت کی زندگی پر موجود ہے، لیکن میں نے ان کی تعلیمات میں سے ایک بات آپ کو عرض کر دی۔ حضور مجاہد ملت فرماتے ہیں جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی توجہ ہماری طرف ہو جائے اور ہماری توجہ نبی۔ کیونکہ اگر نبی کی توجہ امت سے ذرا سا بھی ہٹ جائے، تھوڑا سا بھی ہٹ جائے، تو پھر امت راہ راست پر قائم نہیں رہ سکتی۔ دیکھا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 40 دن کا اعتکاف تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ اکبر ساری توجہ اللہ کی طرف لگائی، امت سے ہٹا کر۔ الواح تورات کا نزول ہو رہا تھا، ساری توجہ اللہ کی طرف، ساری توجہ اللہ کی طرف۔ 40 دن تک توجہ ہے آپ کی، سن رہے ہیں؟ 40 دن تک حال کیا ہوا؟ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، بچڑے کو پوجنے لگی۔ اور جانتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون سی قوم تھی؟ یہ وہ قوم ہے جس نے دریا کو 2 حصوں میں بٹتے دیکھا، جس نے اپنے آپ کو آسانی سے گزرتے اور فرعونیوں کو ڈوبتے دیکھا۔ یہ وہ قوم ہے جس نے فرعونیوں کے اوپر عذاب آتے دیکھا۔ اتنا عذاب فرعونیوں کے اوپر جتنا عذاب آیا، کبھی غور کرو کتنے عذاب ہیں۔ پانی کا عذاب، ٹڈی کا عذاب، کھٹمل کا عذاب، اللہ اکبر، فرعونیوں کے اوپر خون کا عذاب بھی آیا۔ ایسا عذاب کہ جب وہ پانی کنویں سے نکالتے پانی خون بن جاتا، ان کے برتن میں آتا خون بن جاتا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے کنویں سے نکالا، ان کے کنویں میں رہتا تو پانی رہتا، ان کے برتن میں آتا تو خون بن جاتا۔ یہاں تک کہ اللہ اکبر جب فرعونیوں کی عورتیں پیاس سے تڑپنے لگی تو انہوں نے بنی اسرائیل کی عورتوں سے کہا تم اپنے منہ میں پانی لے کر ہمارے منہ میں ڈال دو۔ بنی اسرائیل کی عورتوں کے منہ میں ہوتا تو پانی ہوتا، لیکن جب فرعونیوں کی عورتوں کے منہ میں جاتا تو خون بن جاتا۔ وہ قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن اللہ اکبر جب عذاب آیا، جب نبی کی توجہ اللہ کی طرف ہوئی اور امت سے 40 دن تک، صرف 40 دن تک توجہ ہے، 40 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری بظاہر توجہ ہٹا لی۔ جب ہٹا لی تو امت شرک میں مبتلا ہو گئی، بچڑے کو پوجنے لگی۔ پتا چلا کہ اگر نبی کی توجہ امت سے تھوڑی دیر کے لیے بھی ہٹ جائے تو امت شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں، نہ میں تم سے توجہ ہٹاؤں گا نہ تم شرک میں مبتلا ہوگے۔ خدا کی قسم، امت میں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن امت شرک پر اکٹھا نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ مجھے اصلاح عقیدہ کے لیے بھی کہا گیا تھا، بیچ میں بات داخل ہو رہی ہے ضمناً، سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن امت شرک میں کلی طور پر یہ جمع نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، بلکہ بخاری شریف کتاب الرقاق کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي۔ حضور فرماتے ہیں
مجھے اللہ کی قسم ہے، اور علماء بیٹھے جانتے ہیں قسم بھی ہے تاکید بھی ہے، حضور فرماتے ہیں انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میری امت کے بارے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اپنے بعد شرک کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے۔ جلسہ کر لینا، حضور مجاہد ملت کا عرس کر لینا، غوث اعظم کی 11ویں کر لینا، یہ شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ امت کا فتنہ شرک نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ لوگوں نے اس کو فتنہ بنایا ہوا ہے کہ یہ امت کا فتنہ شرک نہیں ہے۔ یہی بات تو میرے مجاہد ملت نے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر مفتی اعظم مکہ سے کہی تھی۔ کیا کہا تھا جب حضور مجاہد ملت کو مکہ کی سرزمین پر نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر جو ہے وہ غیروں نے پکڑ لیا؟ تو آج سن لو، میں تم سے جو بات کہنا چاہتا ہوں بہت توجہ سے سننا۔ جب پکڑ لیا تو حضور مجاہد ملت سے پوچھا بتائیے آپ ہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے آقا مجاہد ملت نے فرمایا، اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ کہتے ہیں سنو، تم ہم سے یہ سوال کیوں کرتے ہو؟ کیا کوئی مشرک بھی نماز پڑھتا ہے؟ تم تو ہم کو مشرک سمجھتے ہو، پھر کیوں پوچھتے ہو کہ آپ نماز نہیں پڑھتے؟ اگر تم ہمیں مشرک جانتے ہو تو تمہارا یہ سوال تو بے وقوفانہ ہے کہ تم ایک مشرک سے پوچھ رہے ہو کہ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ بات جب آگے بڑھی بہرحال تو حضور مجاہد ملت نے یہی فرمایا، کہا آپ کہتے ہیں کہ قبروں پر کھڑے ہونے والے مشرک ہو جاتے ہیں، مزارات پر کھڑے ہونے والے مشرک ہو جاتے ہیں، چادر چڑھانے والے مشرک ہو جاتے ہیں، بزرگان دین کی بارگاہ میں وسیلہ لینے والے مشرک ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ ان اعمال کی بنیاد پر ہم مشرک ہو جائیں گے؟ تو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے علاقوں کا دورہ کرو، پورے عرب کے اندر خدا کی قسم دنیا کے سارے تبلیغی مل جائیں تو بھی وہ تعداد نہیں بنتی جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کو ملا دیا جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حامدی و حبیبی، حضرت علامہ سید عادل میاں صاحب قبلہ۔ اتنی بڑی تعداد کو مشرک کہتے ہو کہ ہندوستانی جو احمد رضا کو مانتے ہیں سب مشرک ہو گئے، جو مجاہد ملت کو مانتے ہیں سب مشرک ہو گئے۔ سنا، امت کا فتنہ شرک نہیں ہے، امت کا فتنہ مال ہے، مال۔ بہت توجہ سے سننا بجٹیہ والوں، امت کا فتنہ شرک نہیں ہے۔ حضور نے خود فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، آگے فرماتے ہیں وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، ہاں مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں گے، مال کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ مال اس امت کا فتنہ ہے، اس امت کا فتنہ شرک نہیں ہے۔ امت کبھی جو ہے وہ شرک پر جمع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ مال یہ مال کا فتنہ ہے، اور مالدار لوگ، توجہ اگر تمہاری ہو تو ایک بات کہہ کر اپنی بات کو اختتام تک پہنچاؤں، مالدار لوگ جن کو مال دیا ہے نا اللہ نے، وہ ہمارے اوپر فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں غریبوں کے اوپر۔ جن کو مال ملا ہے وہ غریبوں پر فتویٰ لگا رہے کہ یہ امت مشرک ہو گئی۔ بتاؤ، بلڈنگوں کو اونچا بڑھانے میں کیا احمد رضا کے ماننے والے یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا اعلیٰ حضرت کے ماننے والے برج خلیفہ بنا رہے ہیں؟ شیروں کو پالنے کا شوق کیا ہمیں ہے؟ کیا ہم سونے کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، یا فتویٰ دینے والے سونوں کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں؟ جہاں سے فتوے آتے ہیں کبھی اگر اس کی طرف توجہ کر کے دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل فتنے میں کون مبتلا ہے، اصل فتنے میں کون گھرا ہوا ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں اپنے عقیدے پر قائم رہو، بس اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کرو، اپنے کردار کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ اگر کردار سدھر گیا تو پھر سب کچھ اچھا ہو جائے گا، سب کچھ بہتر ہو جائے گا میرے بھائیوں، کیونکہ عقیدہ تو ہمیں اعلیٰ حضرت نے ایسا دے دیا ہے، خدا کی قسم کہ ہم جب تک جئیں گے اور جب تک اس دنیا میں رہیں گے، اللہ چاہے گا ہم اسی عقیدے پر قائم رہیں گے، اسی نظریے پر قائم رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اسی عقیدے پر قائم رکھے، وہی حضور مجاہد ملت والا عقیدہ، وہی حضور اعلیٰ حضرت والا عقیدہ، وہی حضور تاج الشریعہ والا عقیدہ، وہی عقیدہ۔ بس عمل کو سدھارنے کی ضرورت ہے، عمل اچھا کر لو، اللہ سے ڈرنے لگو، اللہ کا خوف پیدا کر لو، تمہارے معاملات حل ہو جائیں گے، تمہارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ سے ڈرنا سیکھ جاؤ، اللہ سے ڈرنا سیکھ جاؤ۔ اگر تم یہ سیکھ گئے تو پھر
پھر خدا کی قسم سب کچھ ملے گا۔ میرے حضور فرماتے ہیں میں تم سے توجہ ہٹاؤں گا ہی نہیں، نہ میں ہٹاؤں گا نہ تم شرک میں مبتلا ہوگے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ جب تم پکارو گے اللہ اکبر، جب تم یا رسول اللہ کہو گے اللہ اکبر، تمہاری فریاد سنی جائے گی۔ چاہے بنارس سے پکارو، جلسے سے پکارو، مسجد سے پکارو، مدرسے سے پکارو، خانقاہ سے پکارو، جب بھی پکارو گے میں سنوں گا ضرور۔ اسی نظریے کو میرے امام نے واضح کر دیا، فریاد امتی جو کرے حال سار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ جب بھی پکارو گے بس عقیدے سے پکار کے تو دیکھو، عقیدے سے پکار کے تو دیکھو، محبت سے پکار کے تو دیکھو۔ جب تم پکارو گے پکار کے تو دیکھو، ایک مرتبہ سچے دل سے مصطفیٰ جان رحمت کو پکارو اور پکار کے